تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ موقع نہیں دوں گا، چند منٹ آپ کی خدمت ہوگی اور میں کوشش یہی کروں گا کہ مولا علی کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور یہ ماہ مبارک ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، جس مہینے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ماہ مبارک آئے گا شعبان المعظم، آقا نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ہیلو ہیلو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شعبان کے بعد جو مہینہ رمضان شریف کا آئے گا، اس مہینے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجب شریف میں جو نیکیاں کی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھا کر ڈبل کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بے شمار احادیث میں فضیلت موجود ہے رجب شریف کی، اور اللہ نے مولا کائنات، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، علی حیدر، مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو رجب شریف کا مہینہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولادت کے اعتبار سے آپ کو 13 رجب شریف میں، واہ اب ذرا آپ دیکھیں مولا علی کی ذات کہ پیدا ہوئے توحید کے گھر میں، اللہ اکبر۔ پرورش پائی آگوش رسالت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرورش پائی آگوش رسالت میں، اور تربیت بھی کی نبی رحمت نے، وہ مولا سبحان علی۔ اللہ سبحان اللہ، وہ مولا علی۔ واہ واہ واہ۔ آپ جب پیدا ہوئے، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا، اور سرکار نے اپنا لعاب مبارک مولا علی کے منہ میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے مولا علی کے نام پر جشن سجایا ہے، تو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ مولا علی کی ذات کتنی بلند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بلند ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے سرکار نے اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں رکھا اور اپنی زبان آپ کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان میرے آقا نے آپ کے منہ میں ڈالا، مولا علی نے آپ کی زبان مبارک کو چوسا، اور زبان مبارک کو چوس کر آگوش نبی میں ہی آپ سو گئے۔ ہائے 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 ہائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو گئے۔ پھر مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، سوتے رہے، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دوسرا دن آیا تو جب دودھ پلانے کے لیے کوشش کی گئی، ایک دائی کو بھی بلایا گیا کہ آؤ، ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو دودھ پلاؤ۔ دائی نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن مولا علی نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کو خبر لگی، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے پھر علی کو اپنے گود میں لیا، علی کو پھر اپنے گود میں لیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے مولا علی کے منہ میں اپنی زبان رکھی، اور مولا علی نے پھر زبان نبوت کو چوسا ہے، زبان رسول کو چوسنا شروع کیا، اور پھر وہ سکم شہر ہو کر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کو چوستے چوستے آگوش نیند میں چلے گئے، پھر مولا علی سو گئے۔ اسی طرح آپ کا معاملہ چلتا رہا۔ وہ علی
جو زبان رسول چوس رہا ہو، کسی کا دودھ نہ پیتے ہوئے زبان رسول سے اپنی بھوک مٹھائی ہو، اللہ اکبر، اس علی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا منصب کیا ہوگا۔ اور نام بھی علی کس نے رکھا؟ میرے نبی نے رکھا ہے۔ علی نام جو آج ہم لیتے ہیں وہ نام میرے نبی کا رکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے علی نام رکھا ہے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا مولا علی سے بے پناہ محبت کی، اور آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، آپ کو پڑھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، اگر مفتی حبیب الرحمن صاحب کسی کی تربیت کریں اور تربیت کرنے کے بعد وہ بچہ اخلاق میں اچھا ہو، عادت میں اچھا ہو، ان کی عادتیں بہتر ہو، ان کی عادتوں کا چرچا پورے محلے میں ہونا شروع ہو جائے، تو پھر مفتی حبیب صاحب فخر سے یہ کہیں گے کہ اس بچے کی تربیت میں نے کی ہے، اس کو پڑھایا میں نے ہے، اس کو تعلیم میں نے دی ہے، اس نے میری صحبت اختیار کی، تو آج ایک عظیم انسان بن گیا ہے، آج یہ اخلاق کا پیکر بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہو اور اس بچے کی تربیت کا نتیجہ اچھا سامنے آئے تو یقیناً اس باپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ قربان جاؤ مومنو، جس کی تربیت نبی کائنات نے کی ہو، جس کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہو، اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ علی ہے جس کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی ہے، وہ علی ہے جس کو تعلیم میرے نبی نے عطا فرمائی، وہ علی ہے جس کو پڑھایا مصطفیٰ جان رحمت نے ہے۔ اللہ اکبر، جب پڑھایا، علم سے سینہ بھر دیا علی کا، تو سرکار نے ببانگ دوحل یہ بھی اعلان کر دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مولا علی، فیضان مولا علی، حضرت مفتی خورشید صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت۔ واہ، انا مدینۃ العلم و علی بابها، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ سوچیں ذرا، مفتی صاحب ایک چیز یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسلام نظامی صاحب، کہ ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں بے شک، الحمدللہ، اور سچی محبت اہل سنت و جماعت ہی کرتی ہے۔ بے شک، اب تک نے آپ نے یہی سنا، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر تو مصطفیٰ ہیں، دروازہ علی ہے، لیکن اس شہر کی چھت کہاں گئی؟ اس شہر کی دیواریں کدھر گئی؟ اس شہر کی دیواریں کہاں ہیں؟ اس شہر کا چھت کہاں ہے؟ اور اس شہر کی بنیاد کہاں ہے؟ مکان تیار جب ہوتا ہے پہلے بنیاد کی ضرورت ہے، پہلے بنیاد، توجہ کیجئے گا، پہلے بنیاد، اس کے بعد دیواریں، دیواروں کے بعد چھت، چھت کے بعد دروازہ ہے، چھت کے بعد دروازہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سنا دیتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے کہ نبی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، مصطفیٰ نے جہاں علی کو دروازہ کہا ہے وہی ابو بکر کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد ابو بکر ہے، اور اس شہر کا چھت، اس شہر کی دیوار عمر فاروق ہے، تو اس کی چھت عثمان غنی ہے، اور اس پورے شہر کا دروازہ علی مرتضیٰ۔ حضرات، یہ چار خلیفے
ہوئے ہیں جس کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. جب آپ اندازہ لگائیں کہ عام طور پر یہی کہہ دیتے ہیں اور کچھ رافضی اور کچھ نیم رافضی جو ڈھونگ کرتے ہیں محبت کی اور وہ یہ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے معاذ اللہ، علی کا پہلا نمبر ہے، اور علی کا پہلا نمبر کہہ کر صحابہ کی شان میں گستاخی. حضرت ابو بکر کو غاصب کہا جاتا ہے، حضرت عمر کو معاذ اللہ غاصب کہا جاتا ہے. لیکن میں ان نادانوں سے کہوں گا کہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ارے فیصلہ تو میرے نبی نے کر دیا ہے، فیصلہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا ہے. تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ پہلا کون ہے؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ نے تو اپنی حیات میں ہی اپنے مسلح پر اپنی موجودگی میں ابو بکر کو بڑھا کے اس کی امامت قائم کروا کے قوم کو یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو میرا نائب اگر میرے بعد کوئی ہوگا تو وہ ابو بکر کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نائب اگر کوئی ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا. اور مصطفیٰ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کی بنیاد ابو بکر ہے اور اس شہر کی دیواریں عمر ہے اور اس کا چھت حضرت عثمان ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. تو چاروں کو مصطفیٰ جان رحمت نے تقسیم کر دیا. اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھو اور پھر مصطفیٰ کا غیب دیکھو. نبی کا غیب اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے بعد خلافت کا دور شروع ہوگا تو یہ دور کب تک چلے گا، کتنے سال تک یہ دور قائم رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ہی فرما دیا کہ میرے بعد جب خلفاء کا دور شروع ہوگا، ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے، اس کے بعد عثمان غنی، پھر مولا علی. یہ چاروں خلفاء راشدین میں سے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا دور 30 سال کا ہوگا. کتنا؟ 30 سال. خلفاء راشدین کا دور کتنا رہے گا؟ 30 سال. اگر پہلا خلیفہ حضرت علی کو قرار دے دیا جاتا تو 30 سال پورے کیسے ہوتے؟ 30 سال پورے کیسے ہوتے؟ 4 سال 9 مہینے مولا علی نے خلافت مسند خلافت پر رہ کر سارے امور کو انجام دیا. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سال جا کر حضرت امام حسن پہ پورا ہوتا. حضرت امام حسن کے 6 مہینے کو شامل کیا جائے تب جا کر 30 سال پورا ہوتا ہے. حضرت محترم حضرت امام حسن نے 6 سال خلافت فرمائی اور اس کے بعد وہ سارا خلافت کا باغ ڈور حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسن نہیں چاہتے تھے کہ امت میں انتشار رہے، امت میں خلفشار رہے، بلکہ امن چاہتے تھے امام حسن، سلامتی چاہتے تھے امام حسن کہ مسلمان آپس میں لڑے نہ، مومن آپس میں مل جل کر اپنی زندگی گزارے. صلح پسند تھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسن. اور امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں صلح کر لی اور صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا. تو 30 سال خلافت راشدہ رہی. حضرت امام حسن سے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد مکمل 30 سال ہوئے. مصطفیٰ کی بات پوری ہو گئی، خلافت یہی پر منسوخ ہو گئی. اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور شروع ہوا. اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ، سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ ہوئے. حضرات محترم، آج دنیا میں بادشاہوں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور اس دور کے بادشاہوں کو لے کر مسلمانوں کو نادام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں ان عقل کے اندھوں سے کہنا چاہوں گا، ان خرافاتی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بادشاہ دیکھنا ہے تو اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لو. ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے عدل کو دیکھو، ان کے انصاف
इंसाफ को देखो, उनकी अखुवत को देखो, उनकी भाईचारगी को देखो, उनकी मिलनसारी को देखो, उनके इंसाफ को देखो। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बादशाहत की कि उनकी बादशाहत में मुल्क तरक्की करता रहा। अगर बादशाह चोर हो तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बादशाह चोर हो जाए तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और आजकल तो चोर उचक्के ही सियासत में कूदते हैं। जो सबसे बड़ा डकैत होगा वही सबसे बड़ा सियासी होगा। हालात ही यही है। मुझे उस तरफ नहीं जाना, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई मौलाए कायनात की, मौला अली की तरबियत फरमाई। और उसके बाद आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते, चलना नबी के साथ, उठना नबी के साथ, खाना नबी के साथ। अल्लाह अकबर, हर वक्त खलवत में जलवत में मुस्तफ़ा के साथ है मौलाए कायनात। बचपन का जमाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। आपकी उम्र शरीफ जब 40 साल की हो गई, रब का हुक्म हुआ महबूब अब ऐलान कर दो अपनी नबूवत और रिसालत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और सबसे पहले दावत जुल अशीरा मुस्तफ़ा ने दी। अपने खानदान वालों को बुलाया, अपने खानदान वालों को जमा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जमा करने के बाद सब कुछ की जियाफत फरमाई, दावत की मेरे सरकार ने, खाना खिलाया। और उसके बाद मेरे आका ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने जब अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया सबके सब खामोश थे। उस दावत जुल अशीरा में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक अगर किसी जात ने की है तो वो जात कोई और नहीं, वो मौला अली की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। शीरा में सबसे पहले नबी की नबूवत और रिसालत का इकरार किया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर लब्बैक अगर किसी ने कहा है तो वो जात किसी और की नहीं बल्कि वो मौलाए कायनात की जात थी। बचपन का जमाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपने पास बुलाया। अली से कहा, अली तुमने ये क्या कहा? इतने लोग मौजूद हैं, यहाँ बड़े बड़े सरदारान मौजूद हैं, बड़े बड़े अक्ल वाले मौजूद हैं, बड़ी उम्र के लोग मौजूद हैं, तुम तो अभी बच्चे हो। अली तुम जानते हो नबूवत क्या होती है? अली तुम जानते हो रिसालत क्या होती है? अल्लाह अकबर, अभी तुम्हारा बचपन है, तुम नबूवत और रिसालत को समझ नहीं सकते। ए अली तुमने कैसे हाँ में हाँ मिला दी? तुमने मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार कैसे कर लिया? तुमने कैसे मान लिया? अल्लाह अकबर, अली ये रास्ता बड़ा पुरखतर है, अली ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, अली इस रास्ते पर मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, अली इस रास्ते पर दिक्कतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, ये बड़ा पुरखतर रास्ता है। अली तुम अभी बच्चे हो, सोच लो समझ लो। मगर मौला अली का जवाब सुनो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, अली की हाँ कभी ना में नहीं बदल सकती, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। या रसूल अल्लाह अली का वादा है कि अली कभी कदम पीछे नहीं हटाएगा। आज अली आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, मरते दम तक अली आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हिकमते मौला अली, इल्मे मौला अली, इल्मे मौला अली, फैज़ाने मौला अली, फैज़ाने मौला अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, ये हाँ कभी ना में नहीं बदल सकती। अल्लाह अकबर, फितरत ने आवाज दी कि आवाज़े खुद का गर्रा मशो, यानी बचपने की आवाज पर घमंड नहीं करनी चाहिए। ये तो बचपन है, बचपने का जोश होता है, बचपन के जोश में आदमी कुछ भी कह देता है। जरूरी नहीं है कि बचपन की बात को संजीदगी से लिया जाए, लेकिन कह कौन रहे थे? अली की जबान थी, अली की जबान थी। अब अली ने
अपनी हाँ कहाँ कहाँ ना मिलाई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सफर में भी हैं, हजर में भी है। अल्लाह अकबर, कदम कदम पर साथ है अली। अल्लाह अकबर, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात का नाम अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात मौला अली की है। सबसे पहले बच्चों में ईमान मौला अली ने लाया, और बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, और औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा। ये ईमान लाने की तरतीब है। मर्दों में हजरत अबू बकर, औरतों में हजरत खदीजा, और बच्चों में मौलाए कायनात हजरत अली है। अल्लाह अकबर, ये ईमान लाए। अब अली साथ साथ है। अल्लाह अकबर, हर सितम गवारा है। अली ने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कदम साथ रहे। जहां भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पेश आई है, अली साथ में है। अल्लाह अकबर, नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, क्योंकि अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को पाला था, और मुस्तफ़ा ने हक अदा किया अबू तालिब के बेटे को पालकर, कि बाप ने मुस्तफ़ा की परवरिश की थी तो मुस्तफ़ा ने उसके बेटे की परवरिश की। और ऐसा बेटा अल्लाह अकबर, जिसको मौलाए कायनात कहा जाता है, जो फातह खैबर भी है, जो जनाबे हैदर अली मुश्किल कुशा है। अबू तुराब आपकी कुन्नियत थी, अबू तुराब आपकी कुन्नियत थी। अल्लाह अकबर, आप जमीन पे ही लेट जाया करते थे, मिट्टी में लेट जाया करते थे। सरकार ने प्यार से कह दिया अबू तुराब। अबू तुराब, तुराब माने मिट्टी के होते हैं, यानी मिट्टी के बाप मेरे सरकार प्यार से कहते थे। और आज दुनिया जानती है आपकी कुन्नियत बन गई, जो मेरे सरकार ने फरमाया। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, जरा आप अंदाजा लगाएं, सरकार मक्की जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी जैसी दौलत अता फरमाई। बेटियां रहमत होती है। आज बेटियों की पैदाइश पर लोगों का चेहरा मुरझाने लगता है, क्योंकि ये जहेज की महामारी चल चुकी है, ये जहेज की बीमारी चल चुकी है। लेकिन दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों, बेटियां जहमत नहीं बल्कि रहमत होती है। अरब की सरजमीन पर बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी, लेकिन जब नबी आए तो रहमत बनकर ऐसे तशरीफ लाए कि लोगों को बेटियों का मकाम समझाया मुस्तफ़ा ने, बेटियों को रहमत बताया मुस्तफ़ा ने। तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहले बेटी अता फरमा दिया। वो खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, रिश्ते आना शुरू हो गए मुस्तफ़ा की बारगाह में। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आए। किसके लिए? खातून जन्नत के लिए, फातिमातुज़ ज़हरा के लिए। बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए। मुस्तफ़ा ने उन रिश्तों को तरजीह नहीं दी, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना रिश्ता पेश किया, लेकिन नबी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। हजरत उमर ने भी अपना रिश्ता भेजा, मुस्तफ़ा ने उस पर भी तवज्जो नहीं दी। तो हजरत अबू बकर उमर ने मौला अली से फरमाया, अली तुम अपना रिश्ता क्यों नहीं भेजते मुस्तफ़ा के पास? मुस्तफ़ा की बारगाह में तुम अपना रिश्ता भेजो। अली कहते हैं, अबू बकर उमर तुम तो जानते हो मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खुद खाता हूँ, एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे वक्त की फिक्र रहती है। मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि शहजादी कायनात खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के लिए मैं उनका हाथ मांगू सरकार की बारगाह में। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उसकी किफालत की जिम्मेदारी कैसे मैं उठाऊंगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर उमर ने फरमाया, अली तू इस बात की फिक्र क्यों करता है? तू जा नबी की बारगाह में अपना रिश्ता तो पेश कर, तू जा। देखो सहाबा में आपस में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। और आज ये दो टांग वाले मुल्ले आपस में इख्तलाफात दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर मैं सहाबा का प्यार दिखाना चाहता हूँ कि आपस में कितनी मोहब्बत थी। हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर ने मौला अली से कहा, अली जाओ जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ और जाकर अपना रिश्ता तो पेश करो। हजरत अली को हिम्मत मिली। मुफलिसी की वजह से हजरत अली खामोश थे, कुछ न था मौलाए कायनात के पास। अल्लाह अकबर। नबी की बारगाह में गए और जाकर अदब से खड़े हो गए मौला अली। आका
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، نگاہ نبوت جب اٹھتی ہے تو دل کی بات بھی مصطفیٰ کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ علی کے دل میں کیا تھا؟ نگاہ نبوت اٹھی، نبی سمجھ گئے کہ علی کیوں آیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی تو کیوں آیا ہے؟ بتا کیسے خاموش کھڑا ہے؟ جو کہنا چاہتا کہہ کیوں نہیں دیتے؟ نبی فرماتے ہیں علی جو تو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ کیوں نہیں دیتے؟ اب علی کا جواب سنو، یوں ہی میرے آقا نے علیٌ انا مدینۃ العلم وعلیٌ بابوہا نہیں کہا، اتنا علم علی کے سینے میں انڈھیلا مصطفیٰ نے کہ نبی نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ، کہ میرے پاس آنے کے لیے علی کے در سے گزرنا ہوگا، علی کے پاس سے ہو کر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب مولائے کائنات جناب علی مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آقا نے فرمایا علی خاموش کیوں ہو؟ جو کہنے آئے تھے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ مولا علی کا جواب سنو، کتنا پیارا جواب مولا علی نے دیا ہے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو ذرا، عقیدہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، یہ صحابی ہے وہابی نہیں۔ ایک وہابی کا عقیدہ جو آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن علی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں۔ گویا مولا علی یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جس سے خدا کی ذات نہ چھپی تو علی کے دل کی بات کیا چھپ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں علی کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو نبی کا جواب سنو، نبی نے فرمایا علی رشتہ لے کے آئے ہو، فاطمہ کا رشتہ لے کے آئے ہو؟ نبی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں فاطمہ کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں یا رسول اللہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا علی مجھے منظور ہے، سبحان مجھے منظور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا علی تم کماتے کیا ہو، علی تمہارے پاس کتنا بیلنس ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنا زمین ہے۔ نبی نے شہزادی کائنات کے لیے کروڑپتی نہیں دیکھا، سردار نہیں دیکھا، پیسے والا نہیں دیکھا، زمین جائیداد والا نہیں دیکھا، ارے دیکھا تو علی جیسا مرد قلندر دیکھا ہے، علی جیسا مرد قلندر دیکھا ہے۔ نبی نے علی جیسا مرد قلندر دیکھا اور علی سے نبی فرماتے علی مجھے منظور ہے، علی مجھے منظور ہے۔ علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر ادا کرنے کے لیے؟ تمہارے پاس کچھ ہے مہر ادا کرنے کے لیے؟ اگر کچھ ہے تو لے کر آؤ، میں تمہارے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیے دیتا ہوں، تم مہر ادا کر دیں۔ توجہ کیجئے گا، آج مولا علی کا جشن ہے اور شادیاں تو الحمدللہ کافی لوگوں نے اس میں کر رکھی ہوگی، ہے نا؟ کافی لوگ بچے والے بھی ہوں گے اور کافی نوجوان ہیں جنہوں نے شادی کی نہیں لیکن دل میں ارادہ تو رکھتے ہی ہیں، ہے نا؟ دل میں ارادہ تو رکھتے ہی ہیں، کسی نے دیکھ بھی رکھی ہوگی کہ مجھے فلاں کے ساتھ کرنی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھو آقا کیا فرماتے ہیں، علی توجہ سے سننا، سمجھ کے جانا۔ میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ آپ جو بات سنو اس کو سمجھ لو۔ بے شک حق ہے۔ چند منٹ کی گفتگو ہوگی لیکن انشاءاللہ سمجھیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سمجھیں گے۔ نبی نے فرمایا علی کچھ ہے تو لے کر آؤ، تم مہر ادا کر دینا، میں تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کیے دیتا ہوں۔ اور آج کل مہر کا مسئلہ کیا ہے؟ باندھ دو 1 لاکھ روپے، دولہا بھی یہ سوچتا ہے میں باندھ دو دیتا کون ہے نا؟ باندھ دو دیتا کون ہے؟ جتنا چاہو باندھ دو، کون دینے والا اور لے کون لے گا ہم سے؟ اب بعض جگہ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ پہلی شب میں کہتے ہیں اپنی بیوی سے ذرا پہلے مہر معاف کر دو،
माफी मांगता है मर्द होकर बीवी से। नहीं, ये माफी वाफी का कोई मामला नहीं है भाई, साफ सुथरी बात। महर औरत का हक है, महर जो है वो औरत का हक है, और मर्द के लिए महर की अदायगी वाजिब है, वाजिब है। अगर अदा नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो। आप अगर महर अदा नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। महर उतनी ही बांधो जितनी आसानी के साथ अदा कर दो। वाह वाह, हक है। अच्छा उतनी महर अदा करो, बांधो जितनी आसानी के साथ अदा कर दो कि जितनी जल्दी इस वाजिब से तुम फारिग हो जाओगे आपको अल्लाह उतना सवाब अता फरमाएगा। दिन में ये नियत रखो कि महर जब बांधा जाएगा तो मैं उसको अदा करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अब देखो सुनो, मौला कायनात ने फरमाया या रसूलुल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं महर अदा कर सकूं, अब मैं क्या करूं? आका ने फरमाया अली कुछ भी नहीं। कहा या रसूलुल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं महर दे सकूं। आका ने फरमाया अली फला मौके पर मैंने तुझको एक ज़रा दी थी। ज़रा जो जंग में पहनने में काम आता है, लोहे का जंजीर का जो जिस्म में पहना जाता है, जो पहनकर जंग लड़ी जाती थी जिससे तलवार का असर जिस्म पर नहीं होता। ज़रा के बारे में मेरे सरकार ने फरमाया अली फला मौके पर मैंने तुमको एक ज़रा दी थी, वो क्या हुआ? अली फरमाते या रसूलुल्लाह वो तो मेरे पास है, वो तो जंग के इस्तेमाल में काम आता है या रसूलुल्लाह, वो ज़रा मेरे पास मौजूद है। आका ने फरमाया अली जाओ वो ज़रा बेचो, बेचकर जो पैसे मिले लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ फातिमा का निकाह किए देता हूं, तुम महर अदा कर देना। सरकार का हुक्म हुआ, मौला अली तेज तेज कदमों से अपने घर गए, ज़रा निकाली और उसके बाद बाजार के तरफ निकल पड़े। मोहब्बत देखिए सहाबा में कितनी मोहब्बत है। बाजार के तरफ निकले, भागते हुए जा रहे हैं कि ज़रा बेचूं और महर की रकम मैं जाकर फातिमा को अदा करूं। अल्लाह अकबर, जा रहे थे बाजार की तरफ, रास्ते में हजरत उस्मान मिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान गनी मिल गए। फरमाने लगे अली इतनी तेज कदमों से किधर का इरादा है? कहा बाजार जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा ज़रा बेचनी है। कहा ज़रा बेचनी है, क्या मामला है बताओ तो सही। कहा आका का हुक्म हुआ कि ज़रा बेच कर लाओ, क्योंकि आका ने मेरा रिश्ता फातिमा के हक में कबूल फरमा लिया है। मेरा रिश्ता कबूल कर लिया है सरकार ने फातिमा के हक में। मेरे पास कुछ नहीं था, आका ने हुक्म दिया ज़रा बेच कर आओ और महर अदा करो, मैं तुम्हारा निकाह फातिमा के साथ किए देता हूँ। कहा अच्छा, बड़ी खुशी की बात। और हजरत उस्मान कौन है? जिसको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। मेरे सरकार की दो बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की दो बेटियां हजरत उस्मान की निकाह में है। अब फातिमा का निकाह मौला अली से हो रहा है, तो दो बहनें एक के बाद दिगरे हजरत उस्मान के निकाह में गई, और ये तीसरी शहजादी मुस्तफा की मौला अली के निकाह में जा रही। अब रिश्ते में क्या हो गया? साड़ू है ना भाई, जरा देखो आप। हजरत उस्मान कहते हैं अली किधर? का ये जरा बेचने जा रहा हूं। का ठहरो, जरा ठहर जाओ, जरा बेचनी है, मुझे भी तो दिखाओ। अल्लाह अकबर, आपस में मोहब्बत देखो प्यारे, कितना प्यार है। मौला अली ने कहा ये जरा है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अगर मैं खरीदना चाहूं तो मुझे बेचेंगे? कहा क्यों नहीं, मुझे तो बेचना ही है, कोई भी खरीद ले। कहा कितनी कीमत होगी इस जरा की? मौला अली ने फरमाया ज्यादा से ज्यादा 200-250 दिरहम इसकी कीमत होगी। हजरत उस्मान गनी फरमाते अली अगर मैं इसको 400 दिरहम में खरीद लूं तो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों कहा हजरत उस्मान गनी ने? वो जानते थे कि अली के पास अगरचे कुछ नहीं है मगर खुददारी है। अली के पास अगरचे कुछ नहीं है मगर खुददारी है। अली भूखा रह लेगा मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अली दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकता, अली कभी मांग नहीं सकता। अली ने अपनी जात से कौम को यह पैगाम दिया है कि भूखे रह लेना मगर कभी साइल मत बन जाना, किसी के सामने भीख मत मांगना, कभी हाथ मत फैलाना।
حضرت عثمان فطرت سے واقف تھے علی بھوکا رہ لے گا مگر ہاتھ نہیں پھلے گا، بڑا خوددار ہے علی. کہا علی اگر میں 400 درہم میں خرید لوں تو مولا علی فرماتے مجھے تو بیچنا ہی ہے، آپ 400 میں خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو. کہا خرید لو. حضرت عثمان غنی نے 400 درہم گنے اور مولا علی کے سپرد کیا. ذرا اپنے ہاتھ میں لے لی، ذرا اپنے ہاتھ میں لی، اور جب 400 درہم مولا علی کو ملے تو وہ چلے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف. حضرت عثمان نے روکا کہ حضرت عثمان نے روک کر کہا علی ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، بات تو سن لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جلدی کیوں نہ ہو، سرکار کا حکم جو ٹھہری، سرکار کا حکم جو ٹھہرا کہ آقا نے فرمایا ذرا بیچ کر آؤ، تو جب تک سرکار کی بارگاہ میں پہنچ نہ جاؤں دل کو تسلی نہیں ہوگی. مصطفیٰ کا حکم ہے. کہا علی ٹھہرو، آج آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ کی شادی ہوگی، اس نکاح میں مجھے بھی تو شریک ہونے دو، اس نکاح میں مجھے بھی تو شرکت کر لینے دو. علی ذرا ٹھہرو، سنو میری بات سن لو. علی نے کہا بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہا میں آپ کے نکاح میں شریک ہو سکتا ہوں. کہا بے شک شریک ہو جائیے. کہا خوشی مجھے بھی ہے، یقیناً جہاں دوست و احباب ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے، اور آج کل دوستوں کو تو شادیوں میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھانگڑے لے کے آ جاتی ہیں. کیوں حضرت؟ باپ سے پوچھو کس نے لایا، کہا مجھے پتا نہیں. دولہا میاں سے پوچھو کس نے لایا، کہا حضرت مجھے خود پتا نہیں، یہ دوستوں کی حرکت ہوگی. سارا ٹھکڑا دوستوں کے سر پہ پڑ جاتا ہے. حضرات اب یہاں دوست تو جہنم کا راستہ لاتے ہیں، لیکن وہاں دوست جو مولا علی کا ہے وہ عثمان غنی ہے. دیکھو حضرت علی کیسے کیا فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں علی مجھے بھی اپنی شادی کی خوشی میں شریک کر لو. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں بے شک آپ بھی شریک ہو جائیے. کہا علی ٹھہرو ٹھہرو، یہ زرہ جو میں نے خریدی ہے تم سے، آج آپ کی شادی ہے، خوشی میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، خوشی میں آپ کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لو یہ شادی کی خوشی میں یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ غیب تھی، نبی کی غیب دا نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ علی زرہ لے کر جائے گا، خریدے گا کوئی اور نہیں بلکہ میرا عثمان، اور زرہ بھی علی کے پاس آ جائے گی، اور اس کے بعد رقم بھی علی کو مل جائے گی. صحابہ اس انداز میں دوسرے صحابی کی مدد کر رہے تھے. اللہ اکبر. زرہ خرید لی. کیوں؟ حضرت عثمان چاہتے تو 400 درہم یوں ہی دے دیتے، نہیں دے سکتے تھے نا کہ علی اما ذرا رکھو اپنے گھر لے جاؤ، یہ لو 400 درہم میں تجھے دے رہا ہوں، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر پہلے تم نکاح کر لو، مہر ادا کر لو، تیرے پاس ہو تو دے دینا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. لیکن مولا حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ علی بڑا خوددار ہے، علی بڑا خوددار ہے. اگر میں کوشش بھی کروں گا کہ علی ویسے ہی لے لو تو علی کبھی تیار نہیں ہوگا، علی لے گا ہی نہیں. اس لیے اس بہانے سے لو اور اس بہانے سے زرہ دے دو، علی کا کام بھی بن جائے گا، زرہ بھی بکنے سے میں. اب علی کو پیسے ملے 400 درہم، علی کو پیسے ملے 400 درہم، اور وہ 400 درہم لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ یہ رقم ملی ہے مجھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم لیے اور اس کے بعد خاتون جنت کا نکاح مولا علی سے فرما دیا. سبحان اللہ. آج بینڈ باجے کے ساتھ، ڈھول نکاڑے کے ساتھ، بھانگڑے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کہیں اور نہیں بلکہ مسجد نبوی میں پڑھایا ہے، مسجد شریف میں پڑھایا ہے. آج ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچیوں کا نکاح مسجد میں کر لیں، اپنے بیٹوں کا نکاح مسجد میں کر لیں. جہاں خرافات ہوگی وہی نکاح کی محفل سجے گی، اور نکاح کے لیے جائیں گے تو خرافات لے کر جائیں گے، شیطان کو ساتھ لے کر جائیں گے. جبھی تو شیطانیت ہو رہی ہے. مسلمان اتنا پٹ رہا ہے پھر بھی نہیں سدھر رہے. نہ جانے کب عقل آئے گی.
کب سمجھ آئے گی؟ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا کر دے، اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا کرے۔ دیکھو تعلیم مصطفیٰ ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ کا طریقہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ طریق مصطفیٰ اگر ہمارے پاس ہے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پیچھار نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی، دنیا کی طاقت ہمیں کوئی پیچھے ڈھکیل نہیں سکتی۔ اگر ہم طریق مصطفیٰ سے پھر جائیں گے تو یقیناً یہ دنیا ہمیں مسل دے گی، یہ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ یاد رکھو مصطفیٰ کے طریقے کے عمل کرنے پر، مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر کامیابی بھی ہے، اللہ اکبر حکمرانی بھی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب تک مصطفیٰ کے پیغام پر عمل ہوتا رہا، مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی گزارتے رہے، جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے ساری رفعتیں ان کے قدموں میں ہوتی تھی، ساری عزتیں قدموں میں ہوتی تھی، ساری عظمتیں قدموں میں ہوتی تھی۔ بادشاہت و حکمرانی تمہاری تھی اور سب مرعوب تھے اور مسلمان غالب تھے، مسلمان کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اور جب سے ہم نے طریقے کو چھوڑا ہے تب سے رسوائی ہماری دامن میں جگہ کی ہے۔ الخیر اس مختصر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اس پیسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھے، وہ خریدے، اور اس کے بعد جو رقم مولا علی نے دی تھی اسی رقم سے حضرت خاتون جنت کا مہر باندھا گیا۔ کتنا مہر تھا؟ 400 مسقال چاندی، اس کو کہتے ہیں مہر فاطمی۔ کتنا؟ 400 مسقال چاندی۔ اب مفتی حبیب الرحمن صاحب سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت 400 مسقال کتنا ہوتا ہے، اس کا وزن کتنا بیٹھے گا آج کے دور کے حساب سے؟ تو اس سے پہلے کہ آپ مفتی صاحب کو پریشان کریں میں آپ کو بتا دوں کہ 400 مسقال چاندی آج کے وزن کے حساب سے تقریباً 1750 گرام یعنی کہ 1.25 کلو چاندی بنتی۔ کتنا؟ 1.25 کلو چاندی اس وقت خاتون جنت کا مہر بندھا تھا، اور آج روپے میں کنورٹ کر کے دیکھو 2,40,000 روپے کلو چاندی ہو گئی ہے۔ 2,40,000 روپے کلو چاندی ہے اس وقت۔ میں نے شاید کل یا پرسوں چاندی کا ریٹ دیکھا تھا تو 2,40,000 پہنچ گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خاتون جنت کا مہر کتنا پہنچ گیا۔ 1.25 کلو چاندی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت مولا علی کا باندھا گیا تھا۔ حضرات محترم خاتون جنت کی شادی علی سے ہوئی۔ اللہ اکبر، علی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے نور بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، جب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی خاتون جنت کو مولا علی کے حوالے کیا، اور جب رخصت ہونے لگی خاتون جنت، سنو، جب رخصت ہونے لگی خاتون جنت، آخری بات نہیں دیتی کہ زیادہ بولو۔ آج میں یہ علی کا کرم ہو گیا کہ اتنا بول گیا، ورنہ 20 نومبر سے اب تک میں نے تقریر ہی نہیں، جمعے میں صرف میں چند منٹ گفتگو وہ بھی بڑے ہلکے انداز میں کر لیتا تھا، لیکن آج میں نے زور لگا دیا آپ سب کی محبت میں۔ مولا کائنات سے نکاح ہوا، اور جب رخصت ہونے لگی فاطمہ بیٹی کے باپ، وہ آپ بھی اس میں سے جب آپ اپنی بچیوں کو رخصت کرنے لگو تو مصطفیٰ کی سنت کو ضرور ادا کرو۔ مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا، رخصتی کے وقت آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اب تک تو اپنے باپ کے گھر تھی، اب تو اپنے شوہر علی کے گھر جا رہی ہے۔ بیٹی فاطمہ تمہارے ہر ناز ہم نے اٹھائے،
یقیناً بیٹی کا باپ اپنی بچی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. بیٹی جو کہے وہ لا کر اپنی بیٹی کے سامنے رکھ دیتا ہے. بیٹی جس چیز کی خواہش ظاہر کرے اپنی بچی کی خواہش کی تکمیل باپ کرتا ہے. اپنی بچی کو بڑی ناز و نخرے میں پالتا ہے. اپنی بچی کو کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر، قربان جاؤ. ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کی سنت پر کسی کی نظر نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. جب نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرنا چاہا، رخصتی کے وقت آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ سن، اب تک تو اپنے باپ کے گھر تھی، اب تو اپنے شوہر علی کے گھر جا رہی. گویا مصطفیٰ فاطمہ کو شوہر کا مقام بتا رہی ہے، شوہر کا مقام بتا رہی ہے. اور شوہر کا مقام کیا ہے؟ حدیث رسول شاہد ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ. یہ مقام شوہر کا ہے. لیکن شوہر اگر نشے میں جھٹ ہو، پی کر آئے اور اپنی بیوی کو گالی دے، جوا کھیلے، سٹا کھیلے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور وہ یہ سوچے کہ بیوی وفادار ملے. یاد رکھو قرآن کا اعلان ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن نے اعلان کر دیا خبیث کے لیے خبیثہ ہے اور طیب و طاہر کے لیے طیب و طاہر ہے. تم پاک رہو گے، طیب و طاہر رہو گے، تم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو گے، اپنے آپ کو بدنگاہی سے محفوظ رکھو گے تو خدا کی قسم اللہ آپ کی منقوہ بھی آپ کو ایسا دے گا کہ وہ بھی طیب و طاہر ہوگی، وہ بھی پاک ہوگی. اور اگر تمہاری نیت غلط ہوگی، تم گندے ہوگے تو تمہاری نکاح میں بھی جو آئے گی وہ گندی. یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک طیب و طاہر کے لیے طیب و طاہر ہے اور خبیث کے لیے خبیث. سمجھ گئے؟ ہوشیار رہ جاؤ، اگر کوئی غلط حرکتوں میں ہو تو توبہ کرو، ورنہ یاد رکھو تم کسی کی بچی کے طرف غلط نگاہی سے دیکھو گے تو دنیا تمہارے گھر کو جھانکے گی، تمہاری بہنیں جھانکی جائیں گی، تمہاری بیویاں جھانکی جائیں گی، تمہاری بچیاں جھانکی جائیں گی. تم اگر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو گے خدا کی قسم تمہارے خاندان کو، تمہاری بہن بیٹیوں کو، تمہاری گھر کی عورتوں کو اللہ دنیا کے نگاہوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ دنیا کے نگاہوں سے محفوظ رکھے گا. مولا کائنات کا مقام بتا رہے ہیں مصطفیٰ. کہنے لگے بیٹی فاطمہ اب تک تو اپنے باپ کے گھر تھی، اب تو اپنے شوہر علی کے گھر جا رہی ہے. بیٹی فاطمہ علی کے گھر جا رہی ہے. بیٹی فاطمہ اپنے کردار کو اتنا اچھا رکھنا، اتنا اچھا رکھنا کہ کبھی علی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر. فاطمہ اپنے کردار کو اتنا اچھا کر لینا کہ علی تم سے راضی رہے. اور اے فاطمہ اگر علی راضی رہے تو میں بھی راضی رہوں گا، میرا رب بھی راضی رہے گا. جنت کو نصیحت کی کہ بیٹی فاطمہ علی کو راضی رکھنا. کیوں؟ یہ تعلیم صرف فاطمہ کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم پوری امت کی بیٹیوں کے لیے ہے. امت کی بیٹیوں کے لیے مصطفیٰ کی یہ تعلیم ہے کہ تم اپنے شوہر کو راضی رکھو گے تو مصطفیٰ راضی رہیں گے، اور جب مصطفیٰ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. اب
तालीमियत मुस्तफ़ा का असर देखो। फातिमा ने नसीहत अपने बाप से सुनी, मुस्तफ़ा की ज़बानी सुनी, और फातिमा का अमल देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर से रुखसत हुई, बाप ने अपनी बेटी को रुखसत किया। मौला अली के घर पहुंची फातिमा। घर पहुंचने के बाद आज जब दुल्हनें हमारे घर आती हैं तो क्या क्या होता है? फोटोग्राफी तो होती ही होती है, हर कदम पर फोटोग्राफी होना है। पहले तो दुल्हन का घूंघट दूल्हा उठाया करता था, अब घूंघट दूल्हा नहीं उठाता, फोटोग्राफर उठाता है। सच बताओ भाई, पहले तो दुल्हन का घूंघट दूल्हा ही उठाता था कि कोई दूसरा नहीं उठाता, इसीलिए दुल्हन घूंघट में आती थी कि दूल्हा ही उठाए। मगर दूल्हे तक पहुंचने ही नहीं देते ये फोटोग्राफर। कहते हैं ना, दूल्हा बाद में उठाएगा, पहले तो मैं उठाऊंगा। और इसी में हमारी कौम खुश है। अरे हम निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, तो कहते हैं चादर तान दो, पर्दा कर दो। हम चादर तकवा के पर्दा करवाते हैं, फोटोग्राफर घूम के औरत के मुंह पे। हम चादर के इस पार है और वो कैमरा लेके चादर के उस पार है। न वो हमारी कौम का, न वो हमारी बिरादरी का, न वो हमारे मजहब का, वो खैर। सोचो जरा, सोचो, और संजीदगी से सोचना। अपने घर में बिस्तर पे जाके सोचना। बाप नहीं है, भाई नहीं है, चचा नहीं है, ताऊ नहीं है, बिरादर नहीं है, अपना मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है, बल्कि वो गैर है, वो कलमा भी नहीं पढ़ता, वो फोटोग्राफर है, वो तेरी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, घूंघट वो उठा रहा है, बेपर्दा वो कर रहा है। लेकिन ये मौका किसी और ने नहीं, बल्कि गुनाह बेलज्जत तुमने खरीद कर खुद हासिल की। वो अपने आप नहीं आया, वो अपने आप नहीं आया, बल्कि तुमने तो पैसे दे के बुलाया इसी काम के लिए कि मेरी बेटी को बेपर्दा करो और फोटो खींचो। मेरे भाई, अपनी गैरत को बेदार रखो। खुदारा अपनी गैरत का जनाजा निकलने ना दो, इसलिए कि बेटियां रहमत होती है। और अगर बाप ऐसी हरकतें देखता है तो उस वक्त बाप दयूस है। भाई अगर ऐसी हरकतों पर राजी है तो वो भाई दयूस है। और अगर शौहर इस हरकत पर राजी है तो वो शौहर भी दयूस है। और दयूस का पर अजाब मुफ्ती साहब से पूछ लेना कितना बड़ा अजाब है। लेकिन कितना ही समझा दो, हमारी कौम मानने वाली नहीं। कह देंगे कल ये मौलाना पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अब तो नया जमाना। अब तो निकाहों का आलम ये है कि स्टेज पे एक फूल की छोटी सी लड़ियां रख देती है, रख देने के बाद वो पर्दा हो गया, एक तरफ दुल्हन को बैठा दिया, दूसरी तरफ दूल्हे को बैठा दिया, और काजी साहब को बीच में डाल दिया। ऐसे भी चल गए उधर। नई नई रस्में और ये सारी आफतें, ये हैजा पाकिस्तान के टीवी चैनल वालों ने करा। आजकल जो चैनल चल रही है पाकिस्तान से, जो पिक्चरें आ रही है, उसमें ये सब कुछ दिखा रहा है और सारी कौम वही देख के उसी पर दीवाना। मेरे भाई, खातून जन्नत को मुस्तफा ने नसीहत की। वो मौला अली के घर में गई। आजकल रस्में अदा होती है कि ये होगा, वो होगा, फला होगा, ढिमका होगा, ना जाने क्या होगा। लेकिन खातून जन्नत को देखो, अली के घर में पहुंच के सबसे पहला काम खातून जन्नत ने जो किया है वो ये है कि मुसल्ला बिछाई और मुसल्ले पे खड़े होके उसने शुक्राने की 2 रकत नफल नमाज अदा की। कदम रखते ही मुसल्ला बिछाती है फातिमा और नफल अदा करके रब की बारगाह में हाथ उठाकर फातिमा दुआ मांगती है, मेरे माबूद, मेरे मौला, ये मेरे परवरदिगार, मेरे किरदार को इतना अच्छा कर दे, इतना अच्छा कर दे कि अली मुझसे यहाँ भी राजी रहे और कयामत में भी राजी रहे। बताओ, पहली शब्द जो खातून अपने शौहर की रजामंदी की दुआ रब की बारगाह में मांगे, खुदा की कसम वो दुआ रद्द नहीं होगी। और फिर फातिमा खातून जन्नत मांगे तो वो कैसे रद्द हो सकती है? अली ता हयात राजी रहे और अल्लाह ने उस अली के पुछ से सिक्कमे फातिमा के जरिए 2 फूल अता किए। एक फूल का नाम हसन है और दूसरा हुसैन।
کا نام حسن ہے تو دوسرا حسین ہے. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات ہے جن کی زندگی کا ایک مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت. امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت. اور اصحاب ولایت کے سلطان علی ہے. اصحاب ولایت کے سلطان علی ہے. اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. توجہ ہے نوجوانوں, کمیٹی والوں سنو. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. مولا علی کے دیوانوں, اپنی عادتوں کو درست کرو. اپنے رسم و رواج پر نظر ثانی کرو. شریعت جس چیز کی اجازت دے وہ کام کرو. جس چیز سے منع کرے اس سے توبہ کرو, اس سے پرہیز کرو, اس سے نفرت کرو. نمازوں کی پابندی کرو. مولا علی کے جشن ولادت پر آپ نے جشن تو منا لیا, لیکن مولا علی نماز کے کتنے پابند تھے اس پر بھی توجہ. اصل محبت یہی ہے کہ ان کے کردار و کیریکٹر کو اپناؤ, ان کے کردار کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.